الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علی مخدومتنا الانسان معصوم والقرآن بلکیس حجرت تقدیس الجلال والعاصیت تکمیل والکمال الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام الآئمہ ام المعصومین ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن آیت اللہ العظمیٰ وزوجت آیت اللہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ الزہراء والصلاة والسلام على آباء الحسین وابناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین ولعنة الله على أعداء الحسين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محسن الكتاب كتاب المجيد وفرقان الحميد وأصدق الصادقين وقال الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. صلوات وجماعت الله. تھوڑی بیس کم کرو، ہلکی سی بیس کم کرو. دعا ہے محمد و آل محمد کا عظیم خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے. جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے سخی آواز کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دہلیز سے خالی نہ جائے. مولا بانیان مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے. ملک پاکستان کی خیر فرمائے، افواج پاکستان کی خیر فرمائے، عزاداروں کی خیر فرمائے، قضا خانوں کی خیر فرمائے، ذاکرین علماء کرام کی خیر فرمائے. میرے مالک جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. میرے مالک جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. بہت بڑی دعا ہے، میرے کے دل سے آمین کہیے گا. میرا خالق میرا مالک، تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدار کربلا نہ کر رہے. جتنی تڑپ تمہارے سینے میں ہے اتنی بلند آمین کہیے گا. میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بلا وارث ہیں. شہنشاہ معظم وکیلۃ العظم حقیقی وارث سے دو جہاں کے ظہور میں تاجیل فرما. بعد الظہور مالک کا دیدار نصیب فرما. بعد از دیدار واسع قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما. دعاؤں کو قبول میں تک پہنچاؤ. سہارا درود کا لو بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما. احسان پنجتن جس بندے کو جتنا یاد ہے اتنی بلند صلوات تلاوت فرمائے. پھر بھی ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ آپ کی پڑھی ہوئی صلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی قدر شاہد کی واسطہ. اجازت ہے سرکار گفتگو شروع. جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے. سچائی کے جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں. برادر عزیز، برادر اکبر، سید تمثیل تقوی صاحب کا حکم کی تعمیل حاضر خدمت ہو چکا ہوں. پڑھنا اتنا ہی ہے جتنا آپ کی توجہ ہے. اجازت ہے بات شروع کریں. مذہب اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں اللہ کو واحد مانتے ہیں، احد مانتے ہیں،
وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ نہ کسی سے چھپا ہے نہ کسی سے ٹھکا ہے۔ ہم بھی اللہ کو واحد مانتے ہیں، احد مانتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں۔ عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ ہم اللہ کو کرتے ہیں۔ بعد از خدا کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی ہم رسول خدا کو مانتے ہیں، تعظیم ہم رسول کی کرتے ہیں، درود ہم رسول پہ پڑھتے ہیں۔ بعد از رسول کائنات کی سب سے افضل ترین ہستیاں ہم آل محمد کو مانتے ہیں، مودت ہم آل محمد سے رکھتے ہیں، رزق آل محمد سے مانگتے ہیں، زندگیاں آل محمد سے مانگتے ہیں، وقت آل محمد سے مانگتے ہیں، اولاد آل محمد سے مانگتے ہیں۔ بعد از آل محمد پیار ہم صحابہ سے کرتے ہیں۔ اتحاد، ساؤنڈ تھوڑا بہتر کرنا یار، آواز کلیئر ہو جائے۔ اتحاد بین المسلمین کا اس سے اچھا بہتر فارمولہ میرے پاس نہیں۔ عبادت اللہ کی ہے، مجھے اتنی توجہ چاہیے آپ کی۔ ہوں ہاں کم از کم آپ کر سکتے ہیں، ورنہ بندے کہتے فیصل آباد تو کوئی بندہ آیا ہی اپنا عقیدہ بیان کر کے ممبر پہ چلا گیا۔ یہ میری قوم کا عقیدہ ہے جو ممبر پہ میں بیان کروں۔ عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، تعظیم ہم رسول کی کرتے ہیں، مودت ہم آل محمد سے رکھتے ہیں، محبت ہم صحابہ سے کرتے ہیں۔ محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے۔ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ مچھلی پانی کے بنا رہ ہی نہیں سکتی، اسی لیے معصوم نے فرمایا میری آل سے محبت نہیں مودت رکھو۔ توجہ، فقط 2 منٹ، فقط 2 منٹ، 2 منٹ۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی ہے۔ نبی سے سب کچھ مانو، جو چاہیے نبی سے مانگو، اطاعت نبی کی کرو، درود نبی پہ پڑھو، لیکن نبی کو اتنا نہ مانو کہ نبی خدا سے بڑھ جائے۔ آل محمد سے رزق مانگو، وقت مانگو، اولاد مانگو، زندگیاں مانگو، آل محمد سے مودت رکھو، لیکن آل محمد کو اتنا نہ مانو کہ آل محمد نبی سے بڑھ جائے۔ پیار صحابہ سے کرو، بچوں کے نام صحابیوں کے نام پہ رکھو، مسجدوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو، صحابہ کے نام کی محفلیں سجاؤ، لیکن صحابیوں کو اتنا نہ مانو کہ صحابی آل محمد سے بڑھ جائیں۔ اتحاد بین المسلمین کا اس سے اچھا بہتر فارمولہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بڑے بڑے بندے بل پراس کرانے کے چکروں میں اسے مانو، اسے مانو، اسے مانو، جب ہم نہیں مانتے تو انہیں زبردستی منوانا ہے۔ جسے کوئی خوف ہے اس کے باہر چلا جائے۔ سانس وہی آتی ہے جو بادشاہ نے دینی ہے، اور اس سانس میں بھی لعنت ہے جس میں علی ولی اللہ نہ ہو۔ جسے ہم نہیں مانتے اسے نہیں مانتے تو انہیں زبردستی منوانا ہے۔ لازمی ہے کہ بندہ وی آئی پی صحابہ کو مانے۔ تو اپنی مسجد میں کمبر کی بات کیوں نہیں کرتا؟ تو اپنی مسجد میں مقدار کی بات کیوں نہیں کرتا؟ تو اپنی مسجد میں سلمان کی بات کیوں نہیں کرتا؟ تو اپنی مسجد میں سلمان کی بات کیوں نہیں کرتا؟ تو اس لیے نہیں کرتا کیونکہ ان کی ہر بات بھی علی کی بات ہوتی ہے۔ ہاتھ کھولی، ہاتھ کھولی، ہاتھ کھولے گا تو کچھ بولے گا۔ بیدار ہو کے ہاتھ اونچے، ہائے علی۔ لازمی ہے، لازمی ہے سب۔ ہماری نسلوں نے ان کو نہیں مانا، ہم کیسے مانے؟ خدا کی قسم اگر تم نے آج یہ بل پاس کروا ہی لیا تو تیری اپنے ہی قوم کے بچے تیرا گریبان پکڑ کے پوچھیں گے یہ کیسا بل ہے جس میں قاتل بھی رضی اللہ ہے، مقتول بھی رضی اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ہاتھ کھولو، حیدر، حیدر۔ السلام
کافی رہ گیا، یزید کو کبھی کوئی رضی اللہ نہیں کہہ سکتا۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے۔ منصبی حق تھا میرا، میں نے آپ کے چہروں کی زیارت کر دی۔ بات بڑھائیں سرکار۔ عبادت اللہ کی، تعظیم رسول کی، مودت آل محمد کی، محبت صحابہ کی۔ چار چہرے ہیں، چار لفظ ہیں، چار باتیں ہیں۔ اگر آپ جاگ گئے ہیں تو میں بات شروع کرنے لگا۔ عبادت اللہ کی ہے، نہ پریشان ہو میں کھلتا پیا۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی ہے۔ چار چہرے ہیں، چار باتیں ہیں، یہ چار کے چار چہرے میں ایک تصویر میں دکھاؤں گا، پھر میں آپ کا چہرہ دیکھوں گا۔ عبادت اللہ کی ہے، تعظیم رسول کی ہے، مودت آل محمد کی ہے، محبت صحابہ کی ہے۔ عبادت اللہ کی تھی، سجدے میں نبی تھے، پشت پہ آل محمد تھے، پیچھے صحابہ تھے۔ جاگ یار جاگ جاگ، پیچھے نہ چلی۔ جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے، تھوڑا ساتھ دیں آپ۔ جس کی عبادت کرنی ہے اس کی ہو رہی ہے۔ جلدی میں کر بیٹھا لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمیٹ کے لے کے چلوں۔ جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ جس کی تعظیم کرنی ہے وہ سجدے میں ہے۔ ذکر ہو محمد و آل محمد کا، بندے کا چہرہ اترا ہو، نہ اس کی شکل اچھی لگتی ہے، نہ اس کی نسل اچھی لگتی ہے۔ ہاتھ کھول کے بیٹھ۔ جس کی عبادت کرنی ہے اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ جس کی تعظیم کرنی ہے وہ سجدے میں ہے۔ جن سے مودت رکھنی ہے پشت پہ ہیں، جن سے محبت کرنی ہے سرکار پیچھے ہیں۔ پہلا جملہ دے رہا ہوں، پہلا جملہ وہی نبیوں پہ آتی ہے، صحابہ پہ نہیں آتی۔ پہلا جملہ دے رہا ہوں، سر اٹھانا، وہی نبیوں پہ آتی ہے۔ میں نے 5 جگہ ممبر لینا ہے اور آپ کی دعاؤں سے چلتا جاؤں گا۔ پہلا جملہ ہے، اسی پہ خریدنا تم نے مجھے، وہی نبیوں پہ آتی ہے، صحابہ پہ نہیں آتی۔ واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد صحابہ سر اٹھاتے تھے، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ سرجا جسے بولنا نہیں آتا من سمے تمام سلمان۔ واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد جتھے میں کھڑا ہوتے آ، واجب تسبیح ادا کرنے کے بعد صحابہ سر اٹھاتے تھے، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ عبادت اللہ کی تھی، حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ حسین دیکھتے تھے، پھر سجدہ کر دیتے تھے۔ صحابہ انتظار میں تھے، نبی سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں۔ نبی انتظار میں تھے، وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں۔ وہی انتظار میں تھی، جبریل نہ جائے تو میں جاؤں۔ جبریل انتظار میں تھا، خدا بھیجے تو میں جاؤں۔ خدا انتظار میں تھا، حسین اٹھے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جہاد سلامت۔ صحابہ انتظار میں تھے، نبی سر اٹھائیں تو ہم اٹھائیں۔ نبی انتظار میں تھے، وہی آئے تو میں سر اٹھاؤں۔ وہی انتظار میں تھی، جبریل لے جائے تو میں جاؤں۔ جبریل انتظار میں تھا، خدا بھیجے۔ خدا انتظار میں تھا، حسین اٹھے۔ کائنات کی سب سے افضل ترین مسجد مسجد نبوی، مسجد کی سب سے افضل ترین جگہ محراب مسجد نبوی، کائنات کا سب سے افضل ترین نمازی تیرا میرا نبی
کائنات کی سب سے افضل ترین عبادت نماز، نماز کا سب سے افضل ترین رکن سجدہ، ان سب افضلوں پہ آ کے بچپن کا حسین بیٹھ گیا۔ ان سب افضلوں پہ آ کر، اب میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، سونڈ بہتر کر، میرا سا کھچ دب ہے، ان سب افضلوں پہ آ کر بچپن کا حسین بیٹھ گیا۔ حسین نے نبی کی پشت کو اپنا منبر بنایا۔ حسین نے نبی کی پشت کو اپنا منبر بنایا۔ حسین ہی تھے، توجہ، حسین ہی تھے جن کے گھر کا دروازہ مسجد کو کھلتا تھا۔ بندے کہتے ہیں حسین کھیلتے کھیلتے آئے، آؤ بسم اللہ آؤ، حسین کھیلتے کھیلتے آئے۔ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، امام کے ہاں کھیل نہیں ہوتا۔ جگہ اگر نہیں ہے کھڑے ہو، اپنے کھڑے ہونے کا کم از کم ثبوت دیتے رہنا، توجہ مکمل کیجیے گا۔ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، امام کے ہاں کھیل نہیں ہوتا۔ پھر بندے کہتے ہیں حسین سروں پہ قدم رکھتے رکھتے آئے اور نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ کے۔ میں نہیں مانتا کسی کے سر پہ حسین کا قدم آیا ہو، کیوں؟ کیونکہ جس کے سر پہ حسین کا قدم آ جائے وہ رضی اللہ نہیں علیہ السلام ہو جائے گا، وہ رضی اللہ نہیں رہے گا، وہ علیہ السلام ہو جائے گا۔ حسین آئے، حسین آئے، حسین آئے، بسم اللہ کریں۔ کس شان سے بیٹھا ہے نبوت کو جھکائے، آہا، کس شان سے بیٹھا ہے نبوت کو جھکائے۔ زندہ باد۔ نانا کی بھی جرت نہیں جو سر کو اٹھائے، چاہے کوئی ملا یا قاضی کو بلائے، شاباش۔ کسی میں کوئی جرت ہے جو اس کو اٹھائے۔ حسین آئے، حسین آئے، توجہ، حسین آئے۔ کیسے آئے میں نہیں جانتا، بس آئے اور بیٹھ گئے۔ حسین آئے، حسین ہی تھے جن کے گھر کا دروازہ مسجد کو کھلتا تھا۔ دو دروازے ایسے تھے، ایسے ہیں اور ایسے رہیں گے، جو مسجد کو کھلتے تھے، کھلتے ہیں اور کھلتے رہیں گے۔ پچھلے علی چوپڑی قسم، ایک نبی کا دوسرا علی کا۔ انجیتے میں بات کھول دیتا ہوں۔ کچھ بندے تکلفن بندے نبی کے پاس آئے، آگے کہتے یا رسول اللہ سب کے دروازے بند ہیں، اکیلا علی کا کھلا ہے۔ سرکار سب کے دروازے بند ہیں، اکیلا علی کا کھلا ہے۔ سب کے دروازے بند ہیں، اکیلا علی کا کھلا ہے۔ سرکار نے کہا مجھ سے نہ پوچھو، جس نے تمہارے بند کروائے ہیں اسی نے علی کا کھولا ہے۔ ساتھ چلتے ہیں، جس نے تمہارے بند کروائے ہیں اسی نے علی کا کھولا ہے۔ انہوں نے کہا سرکار دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں، روشن دان، تاکہ مسجد نبوی سے ہوا گزرے ہمارے صحن میں بھی آئے۔ مسجد نبوی سے ہوا گزرتی ہوئی ہمارے صحن میں بھی آئے، ہمارے گھر میں بھی آئے۔ کہنے لگے سرکار دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں، دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں، دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں۔ بندہ گونگا بیٹھا ہے تو بے شک نہ بولے، دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں۔ بار بار اصرار کرنے لگے دروازہ رہنے دیں، روشن دان رکھنے دیں۔ رسول خدا نے رحمت کے باغ اتارا، صوفیہ جلال آیا کائنات کی رحمت پہ، رسول کے سامنے گئے۔ رسول خدا نے کہا اچھا مجھ سے سننا چاہتے ہو تو سنو، مجھے خدا نے کہا ہے جس کی اولاد میں نطفے سے پیدا ہونا ہے اس کے دروازے بند کر دے، جس کی اولاد میں نازل ہونا ہے اس کے دروازے کھول۔ پریشان ہو گئے،
ना परेशान हो जो नाजल इनके जानवर होते हैं बेशक 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 और ना इंज न करियो, नाजल इनके जानवर होते हैं। ये जुमला मैंने जोश खताबत में नहीं कहा। इमाम हुसैन बादशाह का बेटा है जिसका नाम है अली अकबर। मैं शक्लें देखूंगा खुदा की कसम। इमाम हुसैन बादशाह का बेटा जिसका नाम है अली अकबर के घोड़े का नाम है उकाब, उकाब घोड़े के बाप का नाम है सईदुल कफा घोड़े का बाप का नाम है महमूद घोड़े का बाप का नाम है खिल्द। तो अभी भी खामोश बैठा है, उनको उनके शजरे मालूम नहीं, हमें इनके घोड़ों के शजरे भी मालूम है। इमाम हुसैन बादशाह का बेटा है। मेरी आंख टेक गई, दो चार बंदों पे आंख रुक गई। इमाम हुसैन बादशाह का बेटा है जिसका नाम है अली अकबर। अली अकबर के घोड़े का नाम है उकाब, उकाब घोड़े के बाप का नाम है ज़ैदुल कफ़ा घोड़े के बाप का नाम है महमूद घोड़े के बाप का नाम है खिल्द घोड़े के बाप का नाम है रीस। सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया ये री घोड़ा ना कि सुल्ब से गुजरा ना किसी जेल में रहा, इस री घोड़े को अल्लाह ने कुर्न से नाज़िल किया, इस री घोड़े को अल्लाह ने कुर्न से नाज़िल किया। शर्म नहीं आती जिनके घोड़े कुर्न से नाज़िल होते हो वो सरदार खुद पैदा हो गए। जिनके घोड़े अली हकीकतुल कुन, अली कुन के ऊपर कुन, जिनके घोड़े जेड़ा मसीह तक ला के आया अपनी चुप ते मान करके बवे। मैं बीबी दी खैरात ते मान करदा। जिनके घोड़े हुण औखी होगी गल, जिनके घोड़ा फिर भी सांस लेता है, बंदा उन कान बंद करे उठ के बाहर चला जाए, घोड़ा फिर भी सांस लेता, चलता फिरता। अली बादशाह के हाथ में एक लोहे का टुकड़ा था। मुसलमान तलवार कहते थे, सलमान जुल्फकार कहता था। ये तलवारें जुल्फकार भी नाजल हुई थी। जिनकी तलवारें नाजल होती हों वो पैदा नहीं होते। द्वाड़ी चौप दी कसम ये नाजल ही नहीं हुई थी, गैब का इल्म भी जानती थी। कितनी जंगों का हवाला चाहिए मेरे मुर्शद ने लड़ते हुए तलवार जुल्फकार को हवा में छोड़ दिया। हवा में जुल्फकार लहराती जाती, दो गर्दनें छोड़ दी, तीसरी काट देती, चौथी पांचवीं छोड़ती, छठवीं सातवीं काट देती, ताकि आठवीं नौवीं छोड़ती, 10वीं 11वीं काट देती। मालिक अश्तर पास आया, कदमों का वो सालिया हाथों को जोड़ के कहता मौला आपकी तलवार गर्दनें छोड़ के गुजरती है। मौला कहती है गर्दनें छोड़ के नहीं चलती, शजरे देख के चलती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शजरे शजरे शजरे। अली के हाथ की तलवार शजरे देख के चलती थी। इस लोहे के टुकड़े को किसने कहा था इसे काटना है, इसे नहीं काटना। ऐसे गल आ गई, मैं करा आखा करूं बात से कार इजाजत। यही तलवार जो गैब का इल्म जानती थी, हाय हाय मेरे पास पर होते मैं परवाज करके ये जुमला पढ़ता। यही तलवार जो गैब का इल्म जानती थी। एक जंग में मुर्शद अली के हाथ में ये तलवार, जागना खुदा दी कसम, जैसे बोलने का हुनर नहीं आता मैं समय तमार से ज़बान हदारी मांग, मुझे मेरे जुमले की कीमत चाहिए। यही तलवार जो गैब का इल्म जानती थी। हाथ में तलवार है, मुनकर है नीचे। इसने अली को देखा, अली ने इसे देखा। ये जहन में सोच रहा था ये सारा कमाल इस तलवार का है। इसने जहन में सोचा, अली ने कानों से सुना। हर बंदा हर बात के लिए होता ही नहीं है, और हर बात हर बंदे के लिए नहीं होती। इसने जहन में सोचा, मौला सोन डाल हदायत दे। इसमें जहन में सोचा, अली ने कानों से सुना। इसने अली से कहा ये तलवार मुझे दे दे। जागना ओए जागी खुदा दा वास्ता, ये तलवार मुझे दे दे। तवज्जो इंज भी हुंदा, ये तलवार करीम जिस भी हालत में हो करीम होता है।
بابا دعا کیجیے گا. میں بتانے لگوں یہ علی نے ہاتھ بلند ہے نیچے کیا پھینکی تلوار, یہ اٹھا تلوار کے قبضے پہ ہاتھ, علی کا چہرہ دیکھ رہا ہے. کتاب کہتی تلوار اٹھا رہا ہے, تلوار اٹھ گئی, تلوار ہلا رہا ہے, اپنا اپنا تلوار اٹھا رہا ہے, تلوار اٹھ گئی, تلوار ہلا رہا ہے, تلوار ہلی نہیں. کتاب کہتی اس نے اپنے جوانی کا زور لگایا, دونوں ہاتھ تلوار کے قبضے پہ رکھے کہ تلوار کو اٹھاؤ, تلوار ہلی نہیں. علی کے سامنے آ کے کہتا علی میں نے بڑی چوکوں میں سنا ہے آپ اس تلوار کو انگلیوں میں کماتے ہیں, ہوا میں چھوڑ دیتے ہیں, مجھ سے ہل بھی نہیں. علی فرماتے ہیں بدبخت, میں نے تلوار دی ہے اپنا ہاتھ نہیں دیا. اور تجھے کرو حیدر حیدر, تجھے علی لال کلندر. جس نے یہ تلوار بھیجی ہے, آئے ہائے ہائے, جس نے یہ تلوار بھیجی ہے یہ ہاتھ بھی اسی کا ہے. آپ سلامت ہوئے. پہلا ہاتھ ہی دیکھنے کا مزہ آتا ہے. جس نے یہ تلوار بھیجی ہے یہ ہاتھ بھی اسی کا ہے. ہاتھ بھی اللہ کا ہے, تلوار بھی اللہ نے بھیجی ہے. بڑی طاقت رکھتا ہے علی کا نام. پورا شجرہ چہرے پہ آ جاتا ہے, پورا. توجہ مکمل کیجئے گا. جس نے یہ تلوار بھیجی ہے, ایتھے گالے میں کہ کرا میں سیدہ غاصب نہیں بن سکتا. جس نے یہ تلوار بھیجی ہے یہ ہاتھ بھی اسی کا ہے. توجہ, کتاب کا نام ہے الفاروق, لکھنے والا شبلی نمانی. دوسری کتاب ہے تاریخ خلفاء, لکھنے والا جلال الدین سیوطی. دواری چوپتی قسم دونوں ہی کتابیں ہماری نہیں, دونوں ہی کتابیں برادران اہل سنت کی. اور بابا جی بات اسی کا زیادہ مزہ آتا ہے جو کسی اور کے منہ سے نکلی ہو. کوئی اور آپ کی تعریف کرے اس کا زیادہ مزہ آتا ہے. کتاب الفاروق میں شبلی نمانی لکھتا ہے ایک بندہ کعبے کا طواف کر رہا تھا, اس نے مستورات کو دیکھا غلیظ نگاہ کے ساتھ. علی مولا نے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا, چہرے پہ ہاتھ رکھ کے خلیفہ وقت کے پاس آ گیا. آگے کہتا ہے خلیفہ وقت میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, علی نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا. یہ ذہن میں بات لے کے آیا تھا کہ ابھی علی کے خلاف ایک تاریخ ہو جائے گی کہ دوران عبادت علی لوگوں پہ ظلم کرتا ہے. شبلی نمانی کتاب الفاروق میں کہتا ہے خلیفہ وقت ممبر سے اترے, انہوں نے زور سے دوسری گال پہ تھپڑ مارا. جیسے اس کی دوسری گال پہ تھپڑ بجا, یہ دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے کہنے لگا سرکار میں آپ کو شکایت کرنے آیا تھا کہ علی نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا, آپ نے یہاں تو مار دیا. خلیفہ وقت کہتے تجھے شرم نہیں آتی, تجھے اللہ کی آنکھ نے دیکھا تھا, اللہ کے ہاتھ میں حسین آئے. بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ. حسین آئے, توجہ, حسین آئے اور نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے. ہون سواد آڑ. حسین آئے اور نبی کی پشت پر آ کر بیٹھ گئے. نبی اپنے سجدے کو بڑھاتے گئے, نبی اپنی تسبیح کو بڑھاتے گئے. حسین بیٹھے ہیں, حسین بیٹھے ہیں, حسین. اچھا دھواڑی چوپتی قسم ایک جملہ اور کہتا ہوں. یہ جو حسین نبی کی پشت پر آ کر بیٹھے تھے یہ نانا سمجھ کے بیٹھے تھے یا نبی سمجھ کے بیٹھے تھے؟ سرکار اگر نانا سمجھ کے بیٹھتے تو گھر میں گود میں بیٹھ جاتے. حسین نبی کی پشت پر بیٹھے, حسین نبی کی پشت پر بیٹھے. نبی اپنی تسبیح کو بڑھاتے گئے, بڑھاتے گئے, بڑھاتے گئے. نبی نے پوچھا اللہ کب تک؟ اللہ نے کہا جب تک. دعا دیجیے گا. کب تک؟ کب تک؟ جب تک.
حسین بیٹھے ہیں، نبی تسبیح بڑھاتے گئے. جو بندہ بول نہیں سکا شاید اسے میرے نبی کا سٹیٹس نہیں پتا. میں بات بڑھا دیتا ہوں. یہ میرا نبی آدھی رات کو اپنے حجرے میں اٹھتا ہے تو اللہ جبریل کو بھیج کے کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے محمد میں تیرا عاشق ہوں، تو میرا محبوب ہے، تو رات کو اٹھتا ہے، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، رات کو اٹھا کر لیکن اپنی عبادت کو گھٹا. اللہ حجرے میں نبی سے کہتا ہے کھٹا. حجرے میں اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کھٹا. حسین آ کر بیٹھے، اب کہتا بڑھا. حجرے میں کہتا ہے کھٹا. حسین آ کر بیٹھے، اب کہتا بڑھا. حسین بیٹھے، حسین بیٹھے. اگلا سفر نہ ہوتا میں اگلے 2 گھنٹے حسین بیٹھے بتاتا. حسین بیٹھے، حسین وجود سمیت آئے. نظر نہ ٹھہرے کسی چہرے پہ میری، مجھے مجبور نہ کرنا. حسین وجود سمیت آئے نبی کی نماز میں. حسین وجود سمیت آئے نبی کی نماز میں. کوئی راوی جھوٹی سے جھوٹی روایت، پھٹی سے پھٹی کتاب میں لکھ نہیں سکا کہ جس نماز میں حسین آ کر بیٹھے تھے نبی نے وہ نماز دوبارہ پڑھی ہو. کوئی نہیں لکھ سکا. حسین وجود سمیت آئے، نبی کی نماز ہو گئی. حسین وجود سمیت آئے، نبی کی نماز ہو گئی. نبی کی بھی ہو گئی، صحابیوں کی بھی ہو گئی. حسین وجود سمیت آئے. حسین ایک بار بھائیوں کے لیے ایک اپنے لیے کر لوں گا. حسین وجود سمیت آئے، نبی کی نماز ہو گئی. آج بندے کہتے ہماری مسجد کے آگے سے حسین کا زلزلہ نہ گزرے، جتنے ماتھے بیٹھے دوڑے ہی سے رضی اللہ حسین چاہتا. آج بندے کہتے ہماری مسجد کے آگے سے حسین کے ماتھے یا حسین کہہ کے نہ گزرے، ان کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے. حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے. حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے. حسین کے آنے سے نبی کی نماز ہو رہی ہے. حسین کے ذکر سے تیری نماز ٹوٹ گئی ہے. کہیں یہ بات دلیل نہ بن جائے کہ نبی کی نماز اور ہے، تیری نماز اور ہے. آخری بندے تو خاتم تھے حیدر حسین آئے. حسین آپ سلامت. حسین آئے. ایتھو کس نے آنا ہے؟ حسین آئے. کاغذ آ گئے. آؤ بسم اللہ. آؤ بسم اللہ سے کہا حسین آئے. ایتھے نکالن کرنا، ادھر ہی رہیے گا، اسی جگہ رہیں. ایک صلوات مل کے تلاوت فرمائیے گا. حسین آئے. حسین آئے. حسین آئے. حسین آئے. اسے جلدی آ جاؤ. حسین آئے. آؤ بیٹھو. حسین آئے. توجہ. حسین آئے. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. حسین آئے. وجود سمیت آئے. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آ گئے. نبی کی نماز ہو گئی. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آ گئے. نبی کی نماز ہو گئی. حسین وجود سمیت نبی کی نماز میں آئے. نبی کی نماز ہو گئی.
تیری نماز میں علی کا نام آئے تو باطل کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہر عبادت عبادت ہے اگر اس میں حجت ہے۔ علی چھوڑ کے نماز پڑھے گا ٹکریں، علی چھوڑ کے روزہ رکھے گا بھوک ہڑتال ہے، علی چھوڑ کے حج کرے گا آوارہ گردی ہے۔ اور یہاں چہرے بدلتے ہیں، پیغام نہیں بدلتا۔ جن بندوں کے چہرے تھوڑے تھوڑے بگڑ رہے ہیں، میں معصوم کی حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں جب ولایت علی کا منکر مسلح بچھاتا ہے، ابلیس اس کے ساتھ کان لگا کے اس کی نماز کو سنتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے، وہ نماز پڑھتا رہتا ہے، ابلیس سنتا رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ کے مسلح لپیٹتا ہے، ابلیس کہتا مار کے کہتا ہے خدا تجھ پہ لعنت کرے، تو مسجود رہا تھا میں نے دیکھا، تو نے مسلح بچھایا میں نے دیکھا، تو نے تکبیر الرحمن پڑھا میں نے دیکھا، تو رکوع میں گیا میں نے دیکھا، تو سجدے میں گیا میں نے دیکھا، تو درشق میں بیٹھا میں نے تجھے دیکھا۔ اگر تیری قبول ہونی ہوتی پھر میری بھی ہو جاتی، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر ہوں۔ اور جب اللہ صفی اللہ کا منکر معاف نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر کیسے معاف کرے؟ قبول کیجئے، قبول کیجئے۔ آخری بات، آخری سلام کر، پکے رہنا علی پہ، علی نہ دینا، علی کبھی نہیں دینا، کسی حال میں بھی علی نہیں دینا۔ باپ چھوڑنا آسان ہے، علی چھوڑنا مشکل ہے۔ کثیر تعداد میں سادات میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں سید ہوں، آپ کا بھائیوں بیٹا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ سید ہو، اور میں گال اپنے تے لے لی، سید ہو، علی کو سوچتا ہو، اس میں بھی ہمیں شک ہے۔ جسے علی نہیں ہضم ہوتا اٹھ کے باہر چلا جا۔ سید ہو، سید ہو، علی کو سوچتا ہو۔ میں بابا جی دی وڈی دلیل دے ساتھ تھوڑی دعا نال، سید ہو، علی کو سوچتا ہو۔ بابا جی دعا کیجئے گا، سید ہو، علی کو سوچتا ہو، اس پر بھی ہمیں شک ہے۔ قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ نو کا بیٹا، تو سلامت رہے، یہاں سلامت رہے، یہاں سلامت رہے۔ نو کا بیٹا، آپ سلامت رہے میری جان۔ نو کا بیٹا، نو کا بیٹا، نو کا بیٹا آیا ہے۔ پورا ایکس رے مشین ہے علی کا نام۔ ایکس رے تو اب بنا ہے، الٹراسون، یہ سب مشینیں اب بنی ہیں۔ علی کا نام لینے کی دیر ہوتی ہے، پورا شجرہ آ جاتا ہے۔ نو کا بیٹا، نو کا، نو کے بیٹے نے، قرآن ہے، کارپوریشن کی پرچی نہیں ہے۔ نو کا بیٹا، نو کی ولایت کا انکار کر کے ماں کے کہنے پہ 2023 ہے، یہ ذہن میں رکھنا، حالات کتنے ٹائٹ ہیں یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ نو کا بیٹا ماں کے کہنے پہ حجت کو چھوڑ کے کشتی نجات سے اتر گیا۔ توجہ، بڑے بڑے بچے ماں کی وجہ سے ڈوب جائیں گے۔ شیرشاہ جسے ڈر لگتا ہے اٹھ کے باہر چلا جائے۔ سانس وہی آنی ہے جو بادشاہی دینی ہے۔ نو کا بیٹا، نو کا بیٹا، میں اپنے آنے کا حق ادا کروں۔ نو کا بیٹا، اس نے ماں کے کہنے پہ حجت کو چھوڑا، کشتی نجات سے اتر گیا۔ نو نے اعلان کیا تھا، قرآن کہہ رہا ہے، نو نے اعلان کیا تھا سفینے پہ آؤ۔ سارے آگے سفینے پہ، ساری آگے۔
دور کھڑے ہیں سور اور سورنی. اے میرے بندے آتے, دور کھڑے ہیں سور اور سورنی. سورنی نے سور سے کہا نبی بلا رہا ہے. سور کہنے لگا ہم ہیں سور, پتہ نہیں ہمیں بٹھائے گا یا نہیں بٹھائے گا. پھر سور ہی کہنے لگا چلے جاتے ہیں, یہ نہ ہو بعد میں لوگ کہہ دیں سور تھے, نبی کے بلوانے میں بھی نہیں آئے. سارے آگے, سارے آگے, سارے آگے, سارے آگے. جنہوں سمجھ آئی سلام, جنہوں نہیں آئی دونوں ہاتھوں سلام. سارے آگے سفینے پہ. بیٹا اترا, میں 2 منٹ میں فضائل ختم کر رہا ہوں, 2-3 منٹ کا مسائل حاضری مکمل ہو جائے گی. نوح کا بیٹا باپ کو چھوڑ کے, حجت کو چھوڑ کے, بابا جی دعا کیجیے گا, حجت کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. ہائے ہائے, حجت کو چھوڑ کے ہائے ہائے پہاڑ پہ چڑھ گیا. یہ اکثر حجت کے منکروں کو پہاڑ بڑے پسند آتے ہیں. اب میں اٹھ جاتا ہوں, اکثر حجت کے منکروں کو پہاڑ بڑے پسند آتے ہیں. آئے ہائے, تھوڑا تھوڑا ہاتھ تھوڑا رکھو. اکثر حجت کے منکروں کو قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کا مجھے ایک جملہ یاد آ گیا. بابا جی یقیناً ان کی زیارت بھی کرتے ہوں گے, ان کے ساتھ مجالس بھی پڑھتے ہوں گے. کافی احباب بیٹھے ہیں جنہوں نے قبلہ کو پڑھتے ہوئے سنا ہوگا, لیکن بڑوں کی باتیں چھوٹوں کو ہمیشہ بڑا کر دیتے ہیں. جن کی قبریں ہم سے قیمتی, یہ داد یہ دعا قبلہ کی روح تک پہنچے گی. میری ساری تقریر سے بزنی جملہ جو میں تیرے حوالے کر مجھے ذہن میں آ گیا. قبلہ فرماتے تھے حجت کا منکر, حجت کا منکر جاگی, حجت کا منکر حجت کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. پہاڑ شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا. زندہ باد زندہ باد, یہاں سلامت رہے. حجت کا منکر حجت کا انکار کر کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. پہاڑ پہ چڑھ گیا. اس کا بیٹا اترا کشتی سے, آخری جملہ ممبر میں فضائل ختم کرو. کشتی سے اترا, پہاڑ پہ چڑھی جا رہا ہے, چڑھتا 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 جا رہا ہے. پہاڑ کی چوٹی پہ آ گیا. اس نے باپ کو دیکھا, باپ نے بیٹے کو دیکھا. باپ کو دیکھ کے کہتا دیکھ بابا, اگر پانی آنا ہے تو یہاں تک نہیں آئے گا. ہم نے دیکھا پانی چڑھنا شروع ہو گیا. انہوں نے دیکھ رہا پانی چڑھتا گیا. نالا بندہ اپنا اپنا دیکھو دے. انہوں نے دیکھا پانی چڑھتا شروع ہو گیا. پانی چڑھتا گیا, چڑھتا گیا, چڑھتا گیا. پانی باہر کی چوٹی تک پہنچ گیا. پانی باہر کی چوٹی تک بلند ہوا. اس کے بیٹے کے پاؤں تک آیا, اس کے بیٹے کے کانٹوں تک آیا, اس کے بیٹے کے پیٹ تک آیا, اس کے بیٹے کے کانٹوں تک آیا. انہوں دیکھ رہا جیسے اس کے بیٹے کا حلق ڈوبا, انہوں کا جسم کانپا. انہوں نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے مالک, میرے خالق, یہ میری اولاد ہے, میری نسل ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ بچ سکتا ہے. اللہ کے تقوی بچانا چاہتا ہے. میں نے سدر شجرے سے نکال دیا ہے, میں نے سدر شجرے سے نکال دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی نوح کا بیٹا نوح کی فضائل کا انکار کرے, اللہ شجرے سے نکال دیتا ہے. آج کوئی سید ہو کے علی کی فضائل کا انکار کرے, وہ نوح کا بیٹا ہو سکتا ہے, علی کا بیٹا نہیں ہے. کرو علی حق, علی حق, علی حیدری. پکے رہنا علی پہ, علی کبھی نہ چھوڑنا. زندگی باقی, ملاقات باقی. نو کمپرومائز ولایت علی ابن ابی طالب. کوئی سانس ایسی نہیں لینی جس میں علی نہ ہو. علی کو مجمع نہیں چاہیے, علی کو علی والے چاہیے. شہید علامہ ناصر باز صاحب ایک جملہ فرمایا کرتے تھے, وہ جملے کا ثواب قبلہ کی روح تک پہنچے. وہ فرماتے تھے کوئی ماننے علی پھر بھی علی ہے. میں جانتا ہوں اس دھرتی سے بڑا پیار تھا انہیں.
وہ فرماتے تھے کوئی ماننے علی پھر بھی علی ہے، کوئی نام ماننے علی پھر بھی علی ہے، کسی کے ماننے سے علی کھٹتا نہیں ہے، کسی کے نام ماننے سے علی بڑھتا نہیں ہے۔ توجہ مکمل کیجیے گا، فرمایا کرتے تھے ساری دنیا علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں ہے، جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ رہے۔ کبھی بھی علی سے دور نہ جانا، کوئی سانس ایسی نہ لینا جس میں علی نہ ہو۔ چار لفظ کہہ رہا ہوں، چار باتیں کر رہا ہوں، یہ چار چیزیں اپنا سکتے ہو تو شیعہ رہو، ورنہ کوئی اور مذہب ڈھونڈو۔ میں نے پہلے کہا علی کو مجمع نہیں، علی کو علی والے چاہیے۔ یہ چار لفظ وہ لفظ ہیں جن پہ تیرا مذہب کھڑا ہے۔ ہر لفظ بھول جانا، یہ چار لفظ نہ بھولنا۔ مجلس وہ ہوتی ہے جو یہاں سے گھر تک جائے۔ پردے میں مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوں گی، ماں تربیت کرتی ہے گھر میں بچے کی۔ جو ماں گھر میں بیٹھ کے بچے کو اے فور ایپل، بی فور بال، سی فور کیٹ سکھاتی ہے نا، وہ 10 منٹ بچے کو علی بھی بتائے۔ اگر ماں بچے کو علی بتائے گی تو بچہ گھر سے نکل کے مولویوں سے نہیں پوچھے گا علی کہاں لکھا ہے، علی کہاں نہیں لکھا، علی کہاں پڑھنا ہے، علی کہاں نہیں پڑھنا۔ ماں تربیت کرتی۔ چار لفظ ذہن میں نشین کر لینا، ولایت امیر نہ چھوڑنا، ہر لفظ بھول جانا، یہ چار لفظ نہ بھولنا۔ پیغام ہے، نصیحت ہے، وصیت ہے۔ ولایت امیر نہ چھوڑنا، عزاداری شبیر نہ چھوڑنا، عقیدے والے سید کی توہین نہ کرنا، بطول کے دشمن کی کبھی عزت نہ کرنا۔ اسی ولایت کو بچانے کے لیے 72 بازاروں سے گزری ہے زینب۔ مصائب کا بہت خوبصورت نام سید الذاکرین بابا زیگم شاہ جی میرے پیچھے تشریف فرمائیں، ان کی موجودگی میں میں ایک سطر کہہ دیتا ہوں۔ بہت مارا ہے امت نے علی کی بیٹی کو، چہلم ہے آج حسین کا چہلم۔ کوئی ایسی بہن بھی ہوتی ہے جو سال بعد بھائی کا چہلم کرے؟ 2 سال بعد بی بی نے اپنے بھائی کا چہلم کیا۔ آج فقط حسین کا چہلم نہیں ہے، آج اکبر کا بھی چہلم ہے، آج قاسم کا بھی چہلم ہے، آج علی اصغر کا بھی چہلم ہے، آج عباس کا بھی چہلم ہے۔ میں غربت کی ایک سطر کہہ دیتا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ نہیں پڑھنا، فقط 1 یا 2 منٹ۔ 72 بازاروں سے گزارا گیا علی کی بیٹی کو۔ سیدہ بڑے احترام سے، بڑا آہستہ سے پڑھنے کا دیں، روایت ایک ہی پڑھتا ہوں کیونکہ وقت اور نہیں۔ 72 بازار، ہائے ہائے علی کی بیٹی۔ جس بندے کی ہائی نہیں نکلی شاید امیر گھر سے تعلق رکھتا۔ غریب ہو کے بیٹھا کرو مسائل میں، یہ نہ ہو تو امیر ہو کے بیٹھا ہو تیرے کاندھے کے ساتھ سجاد خون روتا ہو۔ چہلم ہے آج حسین کا، چہلم ہے حسین کے چہلم میں بندہ امیر ہو کے بیٹھا ہو۔ جب کوئی ہائے بلند کرتا ہے نا کہ 4 سال کی بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، وہ اپنی پھوپھیوں سے رو کے پوچھتی ہے پھوپھی اماں جو ہائے کر کے روتا ہے ہمارا لگتا کیا ہے؟ پھوپھی اماں سے کوئی تماچے مارنے والے نہیں کھڑے۔ کوشش کرتا ہوں ایک روایت میں پڑھ دوں۔ 72 بازاروں سے گزارا گیا علی کی بیٹی۔ یہ میری بی بی وہ بی بی ہے جس کے قد سے اس کے سکے بھائی بھی واقف نہیں تھے۔ مسلمانوں نے اجر رسالت کے زیور ان ہاتھوں میں ڈالے جنہوں نے سوائے قرآن کے اٹھایا کچھ نہیں تھا۔ 72 بازاروں سے، روایت میں کوشش کر رہا ہوں پڑھ دوں، 72 بازاروں سے
گزارا گیا علی کی بیٹی کو. مجھ سے سوال کرو سید 72 بازاروں سے کیوں گزارا گیا علی کی بیٹی کو؟ تو شام کے ظاہر ہیں، مولا تجھے شام لے جائے، مولا تجھے وہ بازار دکھائے جہاں بیٹھ کے چلتی رہی ہے مسلم کی طرح. یزید ملعون نے پتھر بیٹھا ہے تو بے شک ہائے نہ کرنا، میں سخت روایت پڑھنے کا عادی نہیں. یزید ملعون نے شام کی بدکار عورتوں کو خط لکھا، ہائے تیرے بس میں یار، ہائے تیرے بس میں. باہر آؤ علی کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو. یہ شام کی فحاشہ عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر آئی، انہوں نے بازار کا ماحول دیکھا، یزید کو خط لکھ کے کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ بازار کا ماحول ہمارے قابل نہیں ہے، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار. کون سی شتم سن کے ماتم کرے گا؟ علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار. جو اپنے شہد میں نہیں چلتی تھی، کبھی کسی گلی سے گزرتی، کبھی کسی گلی سے گزرتی. تم نے یہی سنا انہوں نے پتھر مارے. یہ عالم عباس کی طرف میرا ہاتھ ہے، انہوں نے پتھر ہی نہیں مارے، انہوں نے کپڑوں کو آگ لگا لگا کے پھینکی، انہوں نے پانی گرم کر کے پھینکا. 6 مہینے کے بعد ایک یمن کا تاجر تجارت کے گھر سے شام آیا. اس نے شام کی دیواروں پہ لہو دیکھا. یہ دکاندار کے پاس گیا، جا کے کہتا مجھے شرم نہیں آتی؟ اسے آج کے مہینے میں قربانیاں چھوٹوں پہ کرتے ہو. کہتا وجہ کیا ہے؟ کہتا یہ شام کی دیواروں پہ لہو کیسا ہے؟ اس دکاندار نے دکان چھوڑی، اس تاجر کے سامنے آیا، تاجر کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا آہستہ بول. 6 مہینے پہلے جہاں سے کچھ بیویاں گزری ہیں، ان بغیر عورتوں نے اتنے پتھر مارے. یہ شام کی دیواریں سیدوں کے خون سے رنگین. یہ شام کے لوگ کہتے تھے اور جس نے علی سے بدلے لیتے ہو یہ علی کی بہو ہے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. تشریف رکھو، مجلس جاری راسی. ماں حسین دی ایک قدم عبادت شمار فرمانے. مولا بانیان دی توفیقات اضافہ فرمامن، صحت و سلامتی عطا نے. آج اختتام مجلس بعد فوراً بعد حاجی محمد امیر خان سابق ناظم انہاں دے گھر پرانے گھر مرداں اور عورتوں واسطے لنگر دا وسیع انتظام ہو سی. جس وقت اتھے مجلس ختم ہوئے حاجی محمد امیر خان سابقہ ناظم انہاں دے گھر پرانے گھر مستورات واسطے اور مردوں واسطے لنگر دا وسیع انتظام ہو سی. لنگر تناول فرما لو. 8 ربیع الاول انشاءاللہ با مقام ڈار آغاز مجلس صبح 8 بجے. ذاکر جناب مولا غلام جعفر تیار صاحب آپ بھیرا شروع کرسن. صبح مجلس پاک 8 بجے شروع ہوتی، شام تک جاری رہی. ملک دے ناموار ذاکرین نظام ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن. دوسرا اعلان 21 سفر دربار سفر سلطان بھیرا بعد از نماز ظہرین مجلس اعضاء ہو سی، جس دے وچ ملک دے ناموار ذاکرین نظام ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن. 4 دسمبر راجہ تنویر ابا حیدر انہاں دی برسی اس مقام دے ہوتے نماز مجلس اعضاء صبح 8 بجے شروع ہوا سی، شام تک جاری. ملک دے ناموار ذاکرین نظام ذکر محمد و آل محمد بیان فرمیسن. اور 17 اکتوبر با مقام رتو کلا ڈیرہ جناب غلام عباس پڑھا